پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی حضوری زیادہ نہیں چلتی. پاکستان میں جناب کی اکڑ کے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نہ ہوں کہہ دو کہ عمران خان کی طرح عمران خان صاحب کبھی ادھر جانے نہیں, کبھی ادھر کھڑے ہو جانے پھر ادھروں معافی اس طرح کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اتنے تک پہنچان دی جو نوبت آئی ہے نا, وہ ایک ہی بندے نے کی تھا, وہ نام جنرل باجوہ. باقی انہوں نے سارے لوگوں نے کلین چٹ دے دی. کوئی امریکہ نہیں, کوئی چکر نہیں. بڑی خطرناک صورتحال ہے جو پیدا ہوئی, اور ایک سابق وفاقی وزیر ہیں, یعنی کہ وفاقی وزیر رہے ہیں, وزیر داخلہ رہے ہیں جناب, اور انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے سامنے یعنی کھڑے ہو کے انہیں کہا کہ یہ آپ لوگوں نے میرے پہ جھوٹے مقدمے بنائے ہیں. باجوہ صاحب کے ساتھ ہی اس وقت کے DGI حاضر سروس فیض حمید صاحب تھے, جو آنے والے آرمی چیف PTI کی آنکھوں کا تارا تھے, اور PTI چاہتی تھی کہ وہ کس طریقے سے آرمی چیف آنے والے بن جائیں, لیکن وہ بن نہیں سکے. باقی مزید باتیں خطرناک ہیں, میں نے وہ نہیں کرنی ہے, کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. جیل میں تھے تو بہت سمارٹ ہو گئے تھے, لیکن اب صحت مند ہو گئے ہیں, یعنی کہ موٹے ہو گئے. دونوں دیکھو سمارٹ کا ہے, یعنی کہ کمزور, جیل میں تھے تو کمزور تھے نہیں, سمارٹ. اور دوسرا کہ اب آپ صحت مند ہو گئے ہیں, یعنی یہ نہیں کہ آگے تجھے فزیکلی موٹے ہو گئے, جو ٹیٹ نکلا ہے یہ نہ. مسٹر فیض انہوں نے جیل چکر لگواؤ, یعنی اس طرح کہہ رہے ہیں آپ جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو. میں نے جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ آپ نے میرے خلاف کیا ہے اس پر میرا اللہ انصاف کرے گا. کہ اگر ایک سرونگ یعنی کہ حاضر سروس آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہو اور وہ ایسا جھوٹا کیس بنا دے تو اس کا تیسرے دن کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اب آپ نے دوبارہ جنرل باجوہ سے کہا کہ میرے خلاف کیسز آپ نے بنائے ہیں تو ہمیں لگا چھت ڈگ جائے گی اٹھتے ساڑھے. جان اللہ کو دینی ہے, وہ بڑا خطرناک ہے. اللہ معاف کرے, انہوں نے جب نکل رہا تھا جیل سے تو ہاتھ سے پکڑی شاد اور مریض لا گیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, مکافات دیا. عمران خان صاحب نے شیخ رشید کی یہ بات سننے سے انہوں نے یہ سنی نہیں, گوارا نہیں کی. انہوں نے جناب 2 اکٹھی شادیاں کر لیا. ایک ریحام خان سے کی, وہ چھڑ دی. پھر بشرا بی بی دی قسمت جاگی اور پھر بشرا بی بی کے ساتھ ہو گئی. لیکن بشرا بی بی آج کل جو شوہر ہیں بیچارے وہ مار کھاتے پھر رہے ہیں. خاور مانی کا انہوں کا نام ہے. اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید. آج کا جو ٹاکرا ہے وہ ایک ایسی سٹوری ہے جو آپ کو بتانی ہے, جس پہ جناب آپ کو بھی لگے گا کہ پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی حضوری زیادہ نہیں چلتی. پاکستان میں جناب کی اکڑ کے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے جو اس وقت پاورفل لوگ ہیں ان کے سامنے جناب سینس پر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. جناب یہ نہ ہوں کہہ دو کہ عمران خان کی طرح عمران خان صاحب کبھی ادھر جانے نہیں, کبھی ادھر کھڑے ہو جانے پھر ادھروں معافی اس طرح کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ موضوع نہیں ہے میرا ویسے یہ, لیکن میں ایک بات کر دیتا ہوں صرف, کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اتنے تک پہنچان دی جو نوبت آئی ہے نا, وہ ایک ہی بندے نے کی تھا, وہ نام جنرل باجوہ. باقی انہوں نے سارے لوگوں نے کلین چٹ دے دی. کوئی امریکہ نہیں, کوئی چکر نہیں. یہ کل انہوں نے انٹرویو دیا ہے مہدی حسن صاحب کو, تو اس میں یہ انہوں نے کہا. تو میں نے کہا آپ کو یہ فریضہ بتا دوں. چلو ایک بات تھی. اچھا بہرحال یہ جناب میں بڑی خطرناک صورتحال ہے جو پیدا ہوئی, اور ایک سابق وفاقی وزیر ہیں, یعنی کہ وفاقی وزیر رہے ہیں, وزیر داخلہ رہے ہیں جناب, اور انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے سامنے یعنی کھڑے ہو کے انہیں کہا کہ یہ آپ لوگوں نے میرے پہ جھوٹے مقدمے بنائے ہیں. تو جس پہ جنرل باجوہ نے انہیں کہا کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں بنائے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ استفسار کیا, استفسار فوکس یعنی انسسٹ کیوں نہ کہ نہیں تسی بنائے سب جنرل صاحب, یہ آپ نے میرے پہ بنوائے ہیں مقدمہ جھوٹا آپ نے بنایا جنرل صاحب. انہوں نے کہا جی نہیں. باجوہ صاحب نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے تسی نہ. اچھا اس دوران ہی آپس میں ساتھ ہی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہی اس وقت کے DGI حاضر سروس فیض حمید صاحب تھے, جو آنے والے آرمی چیف
پی ٹی آئی کی آنکھوں کا تارا تھے اور پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ وہ کس طریقے سے آرمی چیف آنے والے بن جائیں، لیکن وہ نہیں بن نہیں سکے بہرحال۔ اور بہرحال باقی مزید باتیں خطرناک ہیں، میں نے وہ نہیں کرنی ہے، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے لوگ زیادہ اداروں کے حوالے سے خطرناک بولتے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس سے جاگرسائی ہوتی ہے ملک کی، تو اس لیے میں ان چیزوں سے ذرا دور رہنا چاہتا ہوں۔ سٹوری میں آپ کو لکھی ہے، میں نے آپ کو ساری سنا دیتا ہوں، اور اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ بھی اب میں بتا دیتا ہوں کہ بندہ جناب تھا وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، آج کل دے نام ہے رانا ثناء اللہ، پہلے وہ تھے جناب وزیر داخلہ۔ انہوں نے جناب ایک انٹرویو دیتا ہے، اور انٹرویو دینے انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ جب آپ جیل میں تھے تو بہت اچھا سٹوری یہاں سے سنانا شروع کی، رانا ثناء اللہ نے جناب سٹوری یہاں سے سنانا شروع کی کہ میں ایک جگہ پہ ساتھ جنرل فیض حمید اس وقت کی ڈی جی آئی ایس آئی اور ساتھ جناب اس وقت کے آرمی چیف دونوں کھڑے تھے، تو میں اتنے انہوں کو ملیا، انہوں نے کوئی ہوئے گی تقریب ہوئے گی، بہرحال انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ نے مجھے کہا، دیکھتی انہوں نے کہا آپ جیل میں تھے تو بہت سمارٹ ہو گئے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی جیلیں کٹی ہیں، ویسے آپس کی بات ہے، جو مرضی بندہ کہہ لے، بندے رانا ثناء اللہ صاحب حکیم رانا ثناء اللہ، ٹھیک ہے نا سر، ایویں نہیں ہے، اچھا بہرحال تگڑے ہیں، بہرحال بندہ ٹھیک ہے۔ جیل میں تھے، انہوں نے کہا جی تو آپ جنرل باجوہ نے کہا، مجھے یہ کہا رانا ثناء اللہ نے کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ جیل میں تھے تو بڑے سمارٹ تھے، ٹھیک ہے، جیل میں تھے تو بہت سمارٹ ہو گئے تھے، لیکن اب صحت مند ہو گئے ہیں، یعنی کہ موٹے ہو گئے، دونوں دیکھو سمارٹ کا ہے، یہ نہیں کہ کمزور، جیل میں تھے تو کمزور تھے، نہیں سمارٹ، اور دوسرا کہ اب آپ صحت مند ہو گئے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ آگے تجھے فزیکلی موٹے ہو گئے جو ٹیٹ نکلا ہے، یہ نہ دیکھو نا بات دیکھو، ایویں نہیں نا پھر ہوتے یہ لوگ، انہوں نے کہا صحت مند ہو گئے۔ جنرل باجوہ نے اپنے ساتھ کھڑے جنرل فیض سے کہا کہ انہیں جیل کا ایک اور چکر لگوائیں، جنرل فیض مسٹر فیض انہوں نے جیل کا چکر لگواؤ، یعنی اس طرح کیا جناب جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو، یہ بقول رانا ثناء اللہ جناب رانا حکیم ثناء اللہ صاحب کے بقول رانا ثناء اللہ نے کا کہنا تھا کہ میں نے جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ آپ نے میرے خلاف کیا ہے اس پر میرا اللہ انصاف کرے گا۔ اس پر جنرل باجوہ نے ہکا بکا ہو کر کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا میں نے جنرل باجوہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ نے ہی کیا ہے۔ جنرل باجوہ نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ ان کی گرفتاری کے آرڈرز کسی اور جگہ سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ جنرل باجوہ نے رانا ثناء اللہ کو کہا، یعنی کہ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ یہ پھر عمران خان کی طرف سے آرڈر آئے ہوں گے، یہ بہرحال میں آپ کو بتاؤں، رانا ثناء اللہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری یعنی کہ اور تو انہوں نے جنرل باجوہ نے کہا جی کہ آپ کے آرڈر کہیں اور سے آئے تھے، جس کے جواب میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگر ایک سرونگ، ٹھیک ہے، جس کے جواب میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگر ایک سرونگ یعنی کہ حاضر سروس آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہو اور وہ ایسا جھوٹا کیس بنا دے تو اس کا تیسرے دن کورٹ مارشل ہو جاتا ہے۔ بات دیکھ سن لیں، یہ جناب یہ بات یہاں پہ بڑی قابل غور ہے کہ یہ جو چیز تھی کہ رانا ثناء اللہ جنرل باجوہ نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ ان کی گرفتاری کے آرڈر کہیں اور سے آئے تھے، جس کے جواب میں رانا ثناء اللہ کہنا تھا کہ اگر ایک سرونگ، اچھا دیکھیں نا یہ بات ادھر سے آپس میں ان کی ہوئی ہے، بات تلق کلامی، رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ میری جنرل باجوہ کے ساتھ تلق کلامی شروع ہوئی تو خواجہ اتنے انہوں نے آپس تلق کلامی شروع ہو گئی اور خواجہ سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ درمیان میں آگے، دو گواہ بھی ساتھ ہیں، رانا صاحب نے ایویں نہیں گل کی تھی، انہوں نے کہا تھی کہ دو گواہ یعنی دو لوگ بھی شامل تھے ساتھ تھے میرے، اور انہوں نے بات کو آگے چلنے نہیں دیا، جس پر میں نے کہا آپ لوگوں نے جنرل باجوہ کی سائیڈ لی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب شکوہ کی تھا سعد رفیق صاحب سے اور جناب تارڑ صاحب سے کہ آپ لوگوں نے یہ نا جنرل باجوہ کی سائیڈ لی ہے، شکوہ کرتا پرا نے، اور خواجہ سعد رفیق اور تارڑ کا کہنا تھا جب آپ نے دوبارہ جنرل باجوہ سے کہا کہ میرے خلاف کیسز آپ نے بنائے ہیں تو ہمیں لگا چھت ڈگ جائے گی اتنے ساڑھے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ چھت گرنے لگی۔ رانا ثناء اللہ قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید سے تلخ کلامی دونوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا جناب،
رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، رانا ثناء اللہ کا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے تلخ کلامی دونوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ اگر اس وقت اس ٹائم خواجہ سعد رفیق اور نذیر تارڑ میرا بازو پکڑ کر مجھے دوسری طرف نہ لے جاتے تو میں نے انہیں دا منہ پان دینا سی۔ یعنی کہ یہ ایک تو یہ بات ہے جناب۔ اور دوسری طرف آ جائیں، رانا ثناء اللہ کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، اور جس پر صارفین یہ جو ہے نا، یہ صارفین کی طرف سے یہ منہ پان دینا سی، یہ والی باتیں جو ہے نا، یہ صارفین کی طرف سے کہی جا رہی، ٹرول کرتے ہیں لوگ آگے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ کلپ، یعنی یہ صارفین نے اس بات کو کیسے اٹھایا، آپ دیکھتے ہیں کہ منہ پان دینا ہے، یہ کر دینا۔ رانا ثناء اللہ کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس پر صارفین کی جانب سے مختلف تبصرے جو تھے جناب وہ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ایک صارف کا کہنا تھا کہ یہ جرت اور حوصلہ اسی وقت ملتا ہے جب آپ کا کردار بلند ہو، آپ اخلاقی اور مالی طور پر کرپٹ نہ ہو۔ رانا ثناء اللہ بہرحال میں نے تو اج تک میں نہیں دیکھا کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کوئی کرپٹ نے، یعنی کہ میں تو نہیں دیکھا، ویسے دبنگ نے۔ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو وہ بنایا تھا کیس منشیات وغیرہ کا، انہوں نے مل کے، تو وہ اس کیس کی بھی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ رانا صاحب کوئی منشیات تو بیچنے والے نہیں ہیں، وہ پھر بعد میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ جھوٹا تھا کیس، اور اس سے وہ بری بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ ڈرامہ تھا نا، جو جان اللہ کو دینی ہے وہ بڑا خطرناک تھا، بے اللہ معاف کرے۔ انہوں نے جو نکل رہا تھا جیل سے، تو پڑا ہمیں ہاتھ سے پکڑی شال اور مریض لگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مکافات عمل۔ دوسری طرف آ جو جمائمہ گولڈ سمتھ سابق برطانوی فٹ بالر گیری لانکر کو ڈیٹ کر رہی ہیں کیا، یہ بتایا گیا، آج خبر آئی تھی، اور یہ میں نے کہا فوری طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں کے درمیان جناب ایک ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں کھانا کھایا، ایک ساتھ عورت بھی تھی، اور پھر ابھی تک یہی چیز آئی ہے، ہاتھ شاتھ پکڑ کے تو جناب لے کے جا رہا تھا جمائمہ خان، ساری پرانی پابی نو، جنہوں نے بارے جناب شیخ رشید صاحب نے کیا سی، جنہوں نے عمران خان صاحب سیدھا ٹلی کہتے سن، انہوں نے کیا سی کہ چیتے دی بچی ہے اور شیرنی ہے، کہ منی ٹریل پیش کی، عمران خان کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دلایا جمائمہ نے، تو جمائمہ عمران خان کو چاہیے کہ جمائمہ سے واپس شادی کر لے، لیکن عمران خان صاحب نے شیخ رشید کی یہ بات سننے سے انہوں نے یہ سنی نہیں، گوارا ہی نہیں کی، انہوں نے جناب 2 اکٹھی شادیاں کر لیاں، ایک ریحام خان سے کی، وہ چھڑتی، پھر بشرا بی بی دی قسمت جاگی، اور پھر بشرا بی بی کے ساتھ ہو گئی۔ لیکن بشرا بی بی آج کل جو شوہر ہے بیچارے وہ مار کھاتے پھر رہے ہیں، خاور مانے کا انہوں کا نام ہے، اس ٹائم سنا تھا کہ خاور مانے کا اور عمران خان ایک پیج پہ تھے، آپس میں محبتیں نہیں چل رہی ہیں سن، فی الحال وہ عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، اس لیے غصہ نکال رہا ہے جو اندر رکھا ہوا ہوگا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ بہرحال یہ میں کسی اور موضوع پہ چلا گیا، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جناب جو سابقہ ساڑی پرجائی سی، ان تو خیر کوئی تعلق نہیں عمران خان صاحب نہ، اور گو کہ عمران خان صاحب کے بچے دونوں ان کے پاس ہی پرورش کر رہے، اور یہودیوں میں صرف یہ ایک واحد ٹرینڈ ہے کہ یہودی جو ہیں، جو بچے طلاق ہو جائے تو جو پرورش جو ہے وہ یہودی جو عورت ہوتی ہے بیوی کو دے دی جاتی ہے، پکے، یہ آپ چیک کر لیں کہ بچے جو ہیں وہ پھر ماں کے پاس ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا سر۔ تو برطانوی میڈیا کی رپورٹ ہے اس مطابق ان دونوں نے لندن میں یعنی اچھا وقت گزارنے کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن اس دوران کھانے کے علاوہ دیگر سرگرمیوں کے بارے میں ان کا ایک تفصیل نہیں ملی۔ لیکن جمائمہ پرجائی ایکس جی ساڑی جو گیری لانکر ایک سابقہ فٹ بالر سی، اس کے ساتھ جناب ڈیٹ مار رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گولڈ جمائمہ کی جو پہلی شادی پاکستان کی یعنی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی 2004 میں، ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی، جس کے بعد جمائمہ گولڈ سمتھ کا نام کئی ہائی پروفائل مشہور شخصیات کے ساتھ جوڑا جاتا رہا، وہ ساتھ پھرتی وغیرہ تھی بیچ پہ، بس وہ نازیبا قسم کی کپڑے گندے پہن کے۔ تو دوسری جانب جب عمران خان صاحب کی وائف رہی نہیں ہے تو جو مرضی کرتی رہے، بہرحال لیکن بیٹے عمران خان صاحب کے ادھر ہی اچھا ماں کے پاس ہی ہوتے ہیں، جو ان کا مذہب ہے نا اس کے مطابق طلاق کے بعد ماں کے پاس ہی بچے اولاد رہ سکتی ہے زیادہ دیر، وہی گارڈین ہوتی ہے، باپ کے پاس ملاقات ہو سکتی ہے لیکن رہنا جو پکا ہے وہ ماں کے پاس ہے، یہ ان کا دین کہتا ہے یہودیوں کا۔ اچھا دوسری جانب گیری لانکر، میں کوئی کہے گا یار یہ کرسچن ہے، بھائی کرسچن نہیں ہے، بس میں آپ کو یہ بتا دیا، کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے
کوئی جمائمہ کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے فلسطین کے حق میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں؟ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آئی نا، سمجھ جائے نا۔ پھر دوسری جانب گیری لانکر نے بھی، یعنی جو فٹ بالر جناب، انہوں نے 1986 میں اس نے ایک مشیل کوکاپن تھی، ایک کوکائن، سوری ان کا نام تھا مشیل کوکن، ان سے شادی کی تھی جو 20 سال بعد ختم ہو گئی۔ 20 سال کڈے اس بندے نے، اور انہوں نے 2009 میں ایک ماڈل تھی اس کے ساتھ ڈینیل باکس، اس سے دوسری شادی کی، لیکن وہ بھی 2016 سے ختم ہو گئی۔ فی الحال وہ بھی رنڈوا تے جمامہ پابی بھی فی الحال فارغ ہے، تو یہ دونوں آپس سے ملتے پھرتے ہیں۔ مینوں سانوں بھی کوئی غرض کوئی نہیں، اور باقی پھرتے ہیں تو پھرتے رہن جناب۔ خاور مانے کا بھی تو ہے نا، وہ بھی تو پھر رہا ہے۔ خاور مانے کا کٹ لاتی، میں تھوڑا سا بتا دوں، جو کچھ گزشتہ دن کٹ پڑی انہیں، اور اس کٹ کے بعد جناب مقدمہ درج ہو گیا بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانے کا پر حملے کا مقدمہ جو تھا وہ درج ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں تھوڑا سا کہ خاور مانے پر جو حملہ کیا پی ٹی آئی کے وکلا علی اعجاز بٹر اور نعیم پنجوتا کے درمیان ایف آئی آر، ان دونوں پہ، نعیم پنجوتا دے اتنے تے ایڈا بٹر ہے نا اعجاز بٹر، یہ اتنے ایف آئی آر گئی ہو، اور ایف آئی آر میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات لگائی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عدت نکاح کیس کے دوران پی ٹی آئی کے لوگوں نے جناب خاور مانیکا نو بار اندر بھی ایک ہمارا دوست ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ میڈیا پہ بھی یہ آیا، عامر الیاس رانا صاحب نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے رپورٹر تھے اندر، اور رپورٹر میرے جو تھے انہوں نے بتایا کہ خاور مانیکا کو اندر جو خواتین تھیں پی ٹی آئی کی انہوں نے تھپڑ مارے تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ شور شرابہ بھی ہوتا رہا۔ جب یہ سارا شور شرابہ ہوا اور انہوں نے خاور مانیکا اندر کمرہ عدالت میں، اور خاور مانیکا نے کہتا جی ہوں تو میں پکا ہی تھوڑے کو نہیں کرانا فیصلہ، تو وہ پریشر میں آ گئے۔ شاہ رخ ارجمند صاحب سیشن جج، انہوں نے جناب انہوں نے کہا جی پہلے خارج کی ہوئی تھی، حالانکہ درخواست پہلے خارج ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا نا خاور مانیکا نے کہ میں تھوڑے فیصلے تو مطمئن نہیں ہے پائی، میں نہیں تھوڑے کو فیصلہ کرانا، تو انہوں نے خارج کر دی، انہوں نے کہا نہیں اتوں ہی کرانا پڑے گا۔ اب انہوں نے جناب ان کی بلی سن یہ شور شرابے اور یہ جو ہوا، تو پھر وہ انہوں نے جناب اس نیا کیس، اب یہ کیس ختم نہیں ہوا، اب جان نہیں چھوڑے گا، ابھی ہائی کورٹ میں چلے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے، جو خاور مانیکا خوشی نعرے مارتے باہر آ رہے تھے، اور یہ بٹر نے اور کوئی اس کے ساتھ اور وکیل تھے، انہوں نے وہ پھینٹی لگا دی بھائی۔ اب کئی پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہمارے بندے نہیں تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے، کیمرے میں کیپچر ہیں بھائی۔ اچھا بہرحال تو یہ درخواست ہوگی خاور مانیکا کے حوالے سے تھا کہ جب بشرا بی بی نے عمران خان سے شادی کی تھی اس وقت خاور مانیکا کو فل سپورٹ تھی عمران خان، اور ان کا آپس میں رابطہ رہتا تھا اس وقت، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اب عمران خان کچھ نہیں ہے، اس وقت ہم نے دیکھا کہ خاور مانیکا بڑی صحت مند اور فائرنگ کرتا تھا پسٹل کی اپنے گھر میں جناب گنوں سے، تو اب عمران خان جیل میں ہیں، تو اب جناب ان کو جو اندر بھی بات رکھی ہوگی انہوں نے آج میرا بیڑا غرق کرتا ہے اس بندے نے، اب وہ کچھ بھی نہیں ہے نا عمران خان جیل میں جو ہے۔ تو بہرحال یہ اگر صحیح بات ہے تو بس ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جناب، اور باقی جو ہے کہ میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بشرا بی بی کے شوہر ہیں جن کو پی ٹی آئی کی عورتیں اور پی ٹی آئی کے وکیل چنڈے مار رہے ہیں، اور بشرا بی بی فی الحال اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ، ادھر ہی جہاں پہ عمران خان صاحب ادھر بشرا بی بی بھی گرفتار ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور فی الحال اس سے پہلے کہ ٹائم زیادہ ہو جائے اور میں اس گرفتاری سے بچتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ لوگ پلیز یہ جو ٹاکرا ایکسکلوسیو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ سچیاں گلاں اور پکیاں گلاں، دیکھیں سچیاں گلاں پکیاں خبراں دینی ہے آپ کو، یہ ہے خبر، اور کسی کو اگر بری لگی ہے لگتی رہے، کسی کو اچھی لگتی رہے، میں لائکنگ ڈس لائکنگ کوئی نہیں ہے بھائی ادھر، کہ میں لیڈر وہ جو صحیح ہوگی ہم نے دبا کے بولنا ہے اس پہ، اور جو بات غلط ہوگی اس کو مزید دبا کے اور یعنی کہ ٹکا کے، اور جو صحیح بات ہوگی جہاں وہ آپ کو بتائیں گے۔ منو ان بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔